السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ افطار کے وقت دعا اور اس کی قبولیت۔ مسلمان کو اگرچہ دعا ہر وقت کرنے کی ضرورت ہے اور خاص طور پر رمضان المبارک کے پورے مہینے میں دعا کا اہتمام رکھنا چاہیے، لیکن احادیث میں بعض خاص اوقات کی قید لگا کر بھی دعا کی فضیلت بیان کی گئی ہے، اور روزے دار کی دعا روزے کی حالت میں پورے دن قبول ہوتی ہے، اور افطار کے وقت خصوصیت کے ساتھ دعا کی قبولیت کا وقت ہوتا ہے۔ اس سلسلے میں وارد ہونے والی چند احادیث اور روایات ذکر کی جاتی ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ روزے دار کی دعا رد نہیں کی جاتی بلکہ قبول کی جاتی ہے، کہ یہ حدیث میں رمضان میں دعا کی قبولیت کا ذکر آیا ہے، اور رمضان میں جو روزہ رکھا جاتا ہے اس میں روزے اور رمضان دونوں کی قبولیت کے آثار داخل ہو جاتے ہیں اور دعا کی قبولیت میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بلا شبہ روزہ دار کی افطار کے وقت دعا رد نہیں کی جاتی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 3 لوگوں کی دعا رد نہیں کی جاتی، ایک عدل و انصاف کرنے والے بادشاہ کی، دوسری افطار کے وقت روزے دار کی، تیسری مظلوم کی دعا۔ اس سے معلوم ہوا کہ روزے دار کو روزے کی حالت میں ہر وقت اور افطار کے وقت خاص طور پر دعا کا اہتمام کرنا چاہیے، کہ یہ دعا کی قبولیت کا وقت ہوتا ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا کہ روزے دار کی افطار کے وقت دعا قبول کی جاتی ہے، اور حضرت عبداللہ بن عمر افطار کے وقت اپنے گھر والوں اور اولاد کو بتلاتے اور دعا کرتے۔ حضرت معاذ بن زہرہ رحمۃ اللہ سے مرسلن روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب افطار کرتے تو یہ پڑھتے کہ اللہم لک صمت وعلی رزقک افطرت، اے اللہ میں نے آپ کے لیے روزہ رکھا اور آپ کے رزق پر افطار کیا۔ اس روایت کی سند قابل اطمینان ہے، مگر اس دعا میں لک صمت کے بعد لوگوں نے وبک آمنت وعلیک توکلت کے الفاظ کا اضافہ کر لیا ہے۔ ان الفاظ کا مذکورہ حدیث میں ثبوت نہیں ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ کی سند سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا افطار کے وقت یہ دعا پڑھنا مروی ہے، لک صمت وعلی رزقک افطرت فتقبل منی انک انت السمیع العلیم، مگر تحقیق کرنے سے اس روایت کا سند کے اعتبار سے غیر معمولی ضعیف ہونا معلوم ہوا، اور حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ کی سند سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا افطار کے وقت یہ دعا پڑھنا مروی ہے، بسم اللہ اللہم لک صمت وعلی رزقک افطرت، مگر تحقیق کرنے سے اس روایت کی سند کا بھی غیر معمولی ضعیف ہونا معلوم ہوا، اور حضرت علی رضی اللہ عنہ کی سند سے بھی اس سے ملتے جلتے الفاظ کے ساتھ دعا مروی ہے، اس کی سند پر بھی کلام ہے۔ صحابی رسول حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کے بارے میں مروی ہے کہ وہ افطار کے وقت یہ دعا کیا کرتے تھے، اللہم انی اسألک برحمتک التی وسعت کل شیء ان تغفر لی، اے اللہ میں آپ سے سوال کرتا ہوں آپ کی اس رحمت کا جو ہر چیز پر وسیع ہے، اور آپ میری مغفرت کر دیجئے۔ اس روایت کی سند سے ہی ہے۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم افطار کے وقت یہ دعا کیا کرتے تھے، ذهب الظمأ وابتلت العروق وثبت الاجر انشاء اللہ، پیاس جاتی رہی رگیں تر ہو گئیں اور انشاءاللہ اجر ثابت ہو گیا۔ اس حدیث کی سند قابل اطمینان ہے۔ افطار کے وقت جو دعائیں مستند طریقے سے ثابت ہیں، ان دعاؤں میں سے بعض دعاؤں کے الفاظ ایسے ہیں جن سے بظاہر معلوم ہوتا ہے کہ دعائیں افطار کرنے کے بعد کی ہیں، اس لیے بعض حضرات نے تو فرمایا کہ یہ دعائیں کھجور وغیرہ سے افطار کرتے ہیں اور کھانے پیٹ بھر کر کھانے سے پہلے پڑھنی چاہیے بطور خاص آخری دعا، اور بعض حضرات نے فرمایا کہ روزہ افطار کرنے سے پہلے بالکل متصل جب افطار کرنے کے لیے کھانے پینے کی چیز اٹھا لے تو منہ میں لے جانے سے پہلے پڑھنی چاہیے۔ بہرحال مذکورہ ان میں سے کوئی دعا افطار سے پہلے اور افطار کے بعد ہر طرح سے پڑھ لینا جائز ہے، شریعت کی طرف سے خاص پابندی نہیں۔ اگر کوئی روزے دار کسی دوسرے کے یہاں افطاری کرے تو اسے افطار کے بعد مندرجہ ذیل دعا پڑھنا چاہیے، افطر عندکم الصائمون واکل طعامکم الابرار وصلت علیکم الملائکہ، آپ کے پاس روزہ دار افطار کریں اور آپ کے کھانے کو نیک صالح لوگ کھائیں اور آپ پر فرشتے دعا کریں۔ اللہ پاک ہمیں رمضان المبارک کے انوار و برکات نصیب فرمائے اور صحیح معنوں میں عبادت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ اللہ